ریڈیو پاکستان پروگرام صوبے پاکستان میں سلسلہ پیش ہے ہماری زبانیں، جس میں سرائیکی زبان کے حوالے سے تیار کردہ فیچر سماعت فرمائیں۔ تحریر سید حفیظ اللہ گیلانی، راوی ہیں ریحانہ حبیب اور تاج الدین، جبکہ یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی۔ سرائیکی برصغیر پاک و ہند میں بولی جانے والی ایک معروف زبان ہے جو پاکستان کے ایک بہت بڑے علاقے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ سرائیکی تہذیب، جسے بادی النظر میں وادی سندھ کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے، لیکن محققین کے نزدیک سرائیکی تہذیب وادی سندھ کی نہیں بلکہ ہاکڑا تہذیب سے تعلق رکھتی ہے۔ ماہرین لسانیات کا یہی اختلاف دراصل سرائیکی زبان کے قدیم ترین ہونے کا ایک ثبوت بھی ہے۔ برصغیر کے معروف محقق ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے پہلی عالمی سرائیکی کانفرنس 1992 میں اپنا مقالہ پڑھتے ہوئے ثابت کیا کہ سرائیکی مدر لینگویج ہے اور برصغیر میں بولی جانے والی اکثر زبانوں کی ماں ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق وادی سندھ کی تہذیب نے بھی دراصل چولستان کی وادی ہاکڑا کی تہذیب سے ہی جنم لیا۔ سرائیکی خطہ، جسے 7 دریاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کبھی یہاں دریائے ہاکڑا نہایت طغیانی سے بہتا اور زمینوں کو سیراب کرتا تھا۔ ہاکڑا تہذیب کا دور 3500 سال قبل مسیح میں عروج پر تھا، جو ہڑپائی تہذیب سے بھی پہلے کا دور ہے۔ وادی ہاکڑا کی اس قدیم ترین تہذیب کے آثار چولستان کے علاقہ میں 174 مقامات پر سامنے آئے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق ملتان سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر جو آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں وہ 5000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ اس لیے دریائے ہاکڑا کی وادی سے حاصل شدہ معلومات سرائیکی خطہ کے تہذیبی ارتقاء کی نشاندہی کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ سر مورٹیمر نے بہاولپور کے ایسے 11 مقامات کی نشاندہی کی ہے جن کا تعلق ہڑپائی دور سے ہے۔ ڈاکٹر رفیق مغل نے چولستان کی اس قدیم تہذیب کی باقیات کے 407 اہم مقامات دریافت کیے، جن کا تعلق 4000 سال قبل مسیح سے 1000 سال قبل مسیح تک کا ہے، اور یہی ہاکڑا تہذیب سرائیکی زبان کا پہلا حوالہ ہے۔ جارج گریریسن نے بیرونی دائرے کی زبانوں میں لاندا سرائیکی سندھی کو شامل کیا ہے، جس میں شمالی اور جنوبی دونوں جانب بولی جانے والی سرائیکی زبان ہے۔ اندرونی دائرے میں مغربی ہندی، پنجابی اور گجراتی کو شامل کیا ہے، جبکہ مشرقی ہندی کو جارج گریریسن نے وسطی دائرے کی زبان قرار دیا ہے۔ اپنے اس نظریے میں جارج گریریسن نے سرائیکی زبان کو لاندا کی ایک شاخ قرار دیا ہے، لیکن اس نظریے پر نہ صرف ماہرین لسانیات کی ایک بڑی جماعت نے اعتراضات اٹھائے ہیں، بلکہ خود جارج گریریسن نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے۔ اس لیے برصغیر کی زبانوں کے بارے میں اس کے نظریے سے ہرگز اتفاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دراوڑ قوم کی آمد سے پہلے دریائے ہاکڑا اور سبت سندھو کے خطہ میں آسٹریلوی نسل کے منڈا قبائل کی مختلف شاخیں آباد تھیں۔ ماہر لسانیات عین الحق فرید کوٹی نے ان اقوام کی تہذیب و تمدن سے متعلق کئی آثار کی نشاندہی کی ہے، جو 6000 سال گزر جانے کے بعد بھی سرائیکی خطہ میں جوں کے توں موجود ہیں۔ یہی وہ قدیم قبائل تھے جنہیں دراوڑ قوم نے نکال باہر کیا اور خود اس سرسبز و شاداب علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب دراوڑ قوم آرام پسند ہو گئی تو ان پر آباد قوم کے جنگجو حملہ آور ہوئے اور انہیں نکال باہر کیا۔ آریہ قوم کے یہ جنگجو قبائل مختلف اوقات میں برصغیر میں داخل ہو کر سبت سندھو کے علاقہ میں آباد ہو کر قدیم تہذیب و تمدن کی آبیاری کرتے رہے۔ بعد ازاں وادی سندھ ہاکڑا تہذیب پر 521 قبل مسیح میں ایرانی حملہ آور اور 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے بھی اثر ڈالا۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کے لیے وادی ہاکڑا میں داخلے کا راستہ ہموار کر دیا، اور یوں مسلمانوں کی آمد کے بعد سرائیکی تہذیب و تمدن، رسم و رواج اور ثقافت پر ایران و عرب کے آثار نمایاں ہونے لگے، اور یہ سرائیکی تہذیب و ثقافت عہد قدیم سے دور جدید تک مختلف اثرات قبول کرتی ہوئی زندہ و پائندہ ہے۔
سلسلہ آپ نے سنا ہماری زبانیں، جس میں سرائیکی زبان کے حوالے سے تیار کردہ فیچر پیش کیا گیا۔ پروڈیوسر تھے اسد مختیار، جبکہ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی۔